ناظرین، یہ اکتوبر 2001 کی بات ہے جب امریکہ نے 32 ممالک کے ہمراہ افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ اتنا شدید اور بھیانک تھا جس نے تورا بورا جیسے پہاڑوں کو بھی ہلا دیا تھا۔ دوستو، اس دوران ملا محمد عمر افغانستان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ امریکہ اور نیٹو افواج نے دن رات مسلسل افغانستان پر بمباری کی، جس سے ہزاروں بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ ناظرین، طالبان مجاہدین کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں تھے جس کے ذریعے وہ امریکی جدید لڑاکا طیاروں F-16 اور B-52 کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے ملا محمد عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ مجاہدین شہری علاقوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کا رخ کریں تاکہ امریکہ جلد سے جلد بمباری ختم کرے اور بے گناہ افراد کا قتل عام ختم ہو جائے۔ دوستو، کابل چھوڑتے وقت ملا عمر نے تاریخی الفاظ کہے تھے جو بعد میں 100% درست ثابت ہوئے۔ ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم زمینی راستے سے کابل میں داخل ہوں گے اور وہ وقت ہمارا ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح ہوا۔ جب امریکہ اور نیٹو افواج نے اپنے قدم افغانستان میں رکھے تو وہ ناپاک قدم کاٹ دیے گئے۔ ناظرین کرام، امریکی بمباری کے بعد ملا محمد عمر نے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کا رخ کیا، جہاں ایک چھوٹا اور سادہ سا کمرہ تھا جہاں سے وہ افغان مجاہدین کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ اسی کمرے میں ان کے پاس ضرورت کی چند چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، جس میں ایک پرانا سا ریڈیو تھا جس کے ذریعے ملا محمد عمر BBC پشتو کی خبریں سنا کرتے تھے۔ ملا عمر کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے 2 ماہ تک مسلسل افغانستان کی سرزمین پر آگ برسائی، مگر امریکہ ملا عمر کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے علاوہ امریکی جدید سیٹلائٹ اور 32 ممالک کی انٹیلیجنس افغانستان کا چپا چپا ڈھونڈتی رہی، مگر ملا عمر کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ناظرین کرام، اس بات پر پوری دنیا حیران ہے کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ نیٹو اور امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی ملا عمر کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوئی۔ آخر افغان مجاہدین کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا؟ ناظرین کرام، اگرچہ افغان مجاہدین کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں تھے، مگر ان کے پاس بہترین جاسوسی کا نظام تھا۔ یہ ملا عمر کے خاص بندے تھے جو ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی موبائل فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے خطوط بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس سے ان کو ٹریس کرنا ناممکن تھا۔ یہ اپنے خطوط میں زیادہ تر کوڈ ورڈ استعمال کرتے تھے جس سے عام انسان یا دشمن کے لیے سمجھنا ناممکن تھا۔ ملا عمر نے افغانستان پر حملے کے دوران کبھی موبائل فون کا استعمال نہیں کیا، اور سوائے چند افراد کے کسی کو علم نہیں تھا کہ ملا عمر کہاں اور کس جگہ مقیم ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ان کے پاس قرآن مجید اور ایک ڈائری موجود ہوا کرتی تھی جس میں وہ اپنی زندگی کے احوال لکھا کرتے تھے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق ملا عمر 2013 تک اسی خفیہ ٹھکانے میں موجود رہے۔ یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ یہ خفیہ ٹھکانہ امریکی بیس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا اور امریکہ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ ناظرین کرام، ایک ڈچ خاتون صحافی بیٹی ڈیم نے ملا عمر کی زندگی پر ایک تفصیلی کتاب لوکنگ فار دا اینیمی بھی تحریر کی ہے، جس میں اس خاتون صحافی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ امریکہ جس کو سالوں تک ڈھونڈتا رہا وہ امریکی بیس سے چند کلومیٹر کی دوری پر رہائش پذیر تھا۔ 2013 تک امریکہ نے ہر ممکن کوشش کی اور ملا عمر کے سر کی قیمت لاکھوں ڈالرز مقرر کی، مگر ان سب کے باوجود امریکہ ملا عمر تک رسائی پانے میں مکمل ناکام رہا۔ دوستو، اسی دوران امریکہ نے ملا عمر کے قریبی ساتھی کو بھی گرفتار کیا، مگر اس نے امریکی حکام کو ملا عمر کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی۔ بگرام جیل میں قید اس مجاہد پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اس کے ناخن تک نکالے گئے اور اسی ظلم کے دوران اس کی شہادت ہوئی، مگر اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ ملا عمر چونکہ ریڈیو کا استعمال کرتے تھے اور ریڈیو پر ہی انہوں نے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی خبر سنی تھی۔ ناظرین کرام، ڈچ صحافی بیٹی ڈیم اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے ملا عمر کے سر کی قیمت $10 ملین رکھی تھی، مگر وہ جس گھر میں رہائش پذیر تھے اس گھر والوں کو بھی اس پراسرار مہمان کی شناخت کا علم نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک انتہائی اور وفادار محافظ جبار عمری ہمیشہ رہتا تھا۔ ملا عمر کی وفات کے بعد افغان حکومت نے اس بات کی تردید کی کہ وہ افغانستان میں رہائش پذیر تھے۔ افغان حکومت کا کہنا تھا کہ ملا عمر پاکستان میں رہائش پذیر تھے اور پاکستان میں ہی ملا عمر کا انتقال ہوا، مگر اس کے فوراً بعد ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب نے بیان جاری کیا کہ ان کے والد کی موت بیماری کے سبب ہوئی اور وہ افغانستان میں ہی مقیم تھے۔
ڈاکٹرز کے مطابق ملا عمر ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا تھے اور انہیں افغانستان میں دفنایا گیا۔ ناظرین کرام، اس پورے واقعے کے بعد امریکہ کو انتہائی رسوائی نصیب ہوئی، کیونکہ سالوں تک CIA اور نیٹو افواج ملا عمر کو پکڑنے میں ناکام رہیں، جبکہ ان کی رہائش گاہ امریکی بیس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی صحافی بیٹی ڈیم کی نئی کتاب دی سیکریٹ لائف آف ملا عمر میں کہا گیا کہ عمومی طور پر امریکی حکام یہی سمجھتے رہے کہ وہ پاکستان میں روپوش ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ صحافی بیٹی ڈیم نے لکھا ہے کہ ملا عمر افغانستان میں اپنے آبائی صوبے زابل میں امریکہ کے ایک اہم فوجی اڈے سے صرف 3 میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ کتاب کے مطابق امریکہ میں 9/11 کے واقعے کے بعد سے ملا عمر کو امریکی اڈے کے قریب خفیہ کمروں میں پناہ دی گئی تھی۔ ملا عمر کے سر کی قیمت امریکہ نے $1 کروڑ مقرر کی تھی۔ صحافی نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے ایک موقع پر ملا عمر کو پناہ دی جانے والی جگہ کا معائنہ بھی کیا تھا، لیکن وہ انہیں تلاش نہ کر سکے۔ صحافی اس بات پر حیران ہے کہ تلاشی کے باوجود امریکی فوجیوں کو ملا عمر کیوں نہیں دکھائی دیے۔ اس کے بعد ملا عمر کو ایک دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں سے صرف 3 میل کے فاصلے پر ایک اور امریکی اڈا تھا جہاں 1000 فوجی رہتے تھے۔ ملا عمر کے بارے میں بات کی جائے تو اس پر پوری دنیا متفق ہے کہ بحیثیت حکمران انہوں نے افغانستان میں امن قائم کیا تھا اور افغانستان سے منشیات کا مکمل خاتمہ کر کے تاریخی کارنامہ انجام دیا تھا۔ دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی میسر نہ ہونے کے باوجود ملا عمر کی قیادت میں پورے افغانستان میں امن کی بحالی اور منشیات کا خاتمہ یہ ان کے کلیدی کارناموں میں شمار ہوتا ہے۔ ملا عمر ہمیشہ نمود و نمائش سے دور رہتے تھے، انہیں ملک کی سیاست میں بھی دلچسپی نہیں تھی اور وہ ہمیشہ دین کے کاموں میں مصروف رہنے کو ترجیح دیتے تھے، لیکن ایک واقعہ ایسا رونما ہوا تھا جو ملا عمر کی زندگی میں بڑی تبدیلی کی وجہ بنا اور جس نے ان کو عملی میدان میں جدوجہد پر مجبور کیا۔ واضح ہے کہ 1979 میں جب سوویت یونین نے شکست کھائی اور روسی افواج افغانستان سے واپس گئیں تو اس وقت ملا عمر واپس مدرسے میں تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن اس دوران افغانستان میں لاقانونیت کا دور شروع ہو گیا تھا۔ کل کے کمانڈر اب شرپسندی پر اتر آئے تھے، جن کے ہاتھ میں طاقت تھی ان کی منمانی چل رہی تھی۔ کہیں عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی تو کہیں مسافروں کو راستے میں ہی لوٹ لیا جاتا۔ افغانستان کی سڑکوں پر ظلم و ستم کرنے والوں نے چیک پوسٹیں بھی بنا رکھی تھیں۔ یہ 1994 کی بات ہے کہ ایک لرزہ خیز واقعے نے ملا عمر کی زندگی بدلی اور افغانستان کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ملا عمر کو اطلاع ملی کہ ایک ظالم کمانڈر نے 2 نوعمر لڑکیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ ان کے سر مونڈ کر انہیں مردانہ لباس پہنا کر فوجی کیمپ میں ان کے ساتھ کئی بار عصمت دری کی گئی۔ یہ دردناک واقعہ سن کر ملا محمد عمر سے برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے مدرسے کے طلباء کو جمع کیا جو 30 کے لگ بھگ تھے، ان میں سے صرف 16 کے پاس رائفلیں تھیں۔ ملا عمر ان طلباء کو لے کر اس ظالم کمانڈر کی چوکی پر ٹوٹ پڑے۔ لڑکیوں کو چھڑوا لیا گیا، کمانڈر کو توپ کے دہانے سے لٹکا کر پھانسی دی گئی اور چوکی پر بھی قبضہ کر لیا۔ طلباء کی یہ چھوٹی سی جماعت بعد میں طالبان کہلائی اور انہی کی وجہ سے طالبان کی تنظیم وجود میں آئی، جس نے بعد میں 1996 میں کابل پر قبضہ کر کے اسلامی حکومت قائم کی۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے مورخین بھی حیران ہیں کہ ملا عمر نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیے بغیر مجاہدین کی کیسے قیادت کی اور امریکہ اور نیٹو ممالک کی افواج کو ناکو چنے چبوانے پر مجبور کیا، اور تمام تر کوششوں کے باوجود امریکہ اور نیٹو ممالک ملا عمر کو نہ تو تلاش کر سکے اور نہ ہی طالبان کے اس نیٹ ورک کو توڑا جا سکا۔ اور 20 سال بعد جب یہی طالبان فاتح بن کر کابل میں داخل ہوتے ہیں تو دنیا کے کئی ماہرین کو حیرت کا وہ جھٹکا لگتا ہے جس کے تاثرات آج تک مورخین اپنی کتابوں میں درج کرتے نظر آ رہے ہیں۔